اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسانوں کو یہ اپرچونٹی دے دی کہ تم اگر لمبی لمبی باتیں لمبے عرصہ نہیں کر سکتے تو میں مختصر وقت ایسے ہم بتا دیتے ہیں، اس وقت اگر سجدے میں گر کے تو خدا اس سے راضی ہو جائے۔ یہ رسول اللہ اکبر محمد رسول اللہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شارٹ کٹ ایسے عطا کر دیے ہیں کہ ان شارٹ کٹس کے اندر انسان نے اگر خدا کی طرف قدم رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر بخشی کا فیصلہ کر دیتے۔ جبکہ پہلی قومیں لمبی محنتیں کرتی ہیں، ہزار ہزار سال تک روزے رکھتی ہیں، ہر ہزار ہزار مہینوں تک جو وہ عبادتیں کرتی ہیں، پھر جا کر کسی منزل پہ پہنچتی ہیں۔ لیکن اس امت کو کہا تم ہزار مہینوں تک عبادتیں نہیں کر سکتے ہو، ہزار مہینوں تک روزے نہیں رکھ سکتے ہو، ہزار مہینوں تک تم جہاد نہیں کر سکتے ہو، ظاہر تمہاری عمریں اتنی نہیں ہیں، تو ہم تمہیں ایک رات ایسی دے دیتے ہیں، اس رات کے اندر تم نے کچھ وقت اگر عبادت کر لی تو اللہ تبارک و تعالی ہزار مہینوں سے زیادہ اجر عطا فرما دیتے۔ تو گویا کہ یہ فیصلے راتوں پر ہیں، راتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا فرما دی ہیں کہ ان راتوں کے اندر اگر اللہ کے سامنے درخواست پیش کر دی تو اللہ تبارک و تعالی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ویسے راتیں اندھیری راتیں ہیں، سونے کی راتیں ہیں، آرام تسکین کی راتیں ہیں، لیکن راتوں میں اللہ نے یہ راز رکھا کہ راتوں کی وجہ سے اللہ نے مہینے کے دنوں کو فضیلتیں بخشی ہیں۔ چنانچہ رجب کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینے جو عبادتوں کے مہینے شروع ہوتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ جس رات کی وجہ سے رجب کے مہینوں کو فضیلت دے دی، اور خود نبی نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا مہینہ اس لیے بنایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے، اس رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رجب کو اپنا مہینہ بنا لیا، اور وہ لیلۃ المعراج ہے، معراج کی رات، اسراء و معراج کی رات رجب میں ہے، لہذا اس ایک رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رجب کے مہینوں کو فضیلت دی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے اپنے مہینے میں اپنے سب سے محبوب نبی کو اپنے پاس بلایا، معراج کا سفر تھا۔ اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، شعبان کے مہینے کو فضیلت دی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کس وجہ سے؟ ایک رات کی وجہ سے ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ البرات، یعنی شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، شب برات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پورے شعبان کے مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ راتوں کی وجہ سے فضیلتیں ہیں۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے بقدر القدی تکتسب المعالی، بقدر القدی تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، فرمایا کہ جس قدر تم محنت کرتے ہو اس محنت کی مقدار پر ہی تمہیں بلندیاں ملتی ہیں، اسی مقدار پر جتنی زیادہ محنت کرو گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، محنت پر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم بلند مرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چاہتے ہو تو پھر راتوں کو جاگا کرو، راتوں کو جاگا کرو، اس لیے کہ ویسے تو تمہیں لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے، لیکن اگر تمہیں رات کی قدر آ جائے تو ہر رات تمہارے لیے لیلۃ القدر ہے۔ ہمیں راتوں کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہماری لیلۃ القدر بھی لیلۃ القدر نہیں بنتی۔ جس کے راتوں کی قدر کو پہچان لیا، فرمایا اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے انسانوں کو پکارتا ہے کہ حل من مستغفر، ہے کوئی تم میں بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، حل من مبتلا، ہے کہ کوئی بیماری میں مبتلا میں اس کی بیماری دور کر دوں، الا قضا الا قضا۔ حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کی ضرورتوں کا ایک ایک کا نام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق تک اعلان کرتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ راتیں اتنی قیمتی ہیں کہ پچھلے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اجلال فرما کے پکار رہے ہیں، کھلی کچہری لگا رکھی، اور جو رب کریم خود سخی داتا دروازہ کھول کے بیٹھا ہو، بھلا اس کے دروازے پہ آنے والوں کو خالی جا سکتا نہیں، بس مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم مانگنے میں جب کوتاہی کرتے ہیں، محروم رہتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ راتوں کو حضرت علی مرتضیٰ باب علم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راتوں کو رازق کو تلاش کرنا سیکھ لو، دن کو رزق تمہارا انتظار کرے گا۔ آج راتوں میں ہم اپنے رازق کو تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے، تو راتوں میں ہم رازق کو تلاش نہیں بلکہ سوتے رہتے ہیں۔ راتوں کو رازق کو تلاش کرنا، لا الہ کی ضربیں لگانا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، میں راتوں کو رازق کو تلاش کرنا سیکھ لو، پھر فکر نہ کرو، دن کو نکلو کہ رزق تمہارا خود انتظار کر رہا ہو۔ اس لیے جب رازق سے مل کے آئے تو رزق کیسے انتظار نہیں کرے گا۔
راضی کے دروازے سے کیسے خالی لوٹ سکتے ہو؟ لیکن بات وہی ہے، آج دن کے سویروں میں رزق کو تو تلاش کرتے ہیں لیکن راتوں میں راضی کو تلاش کرنے کی محنت نہیں ہے، تب رزق ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، رزق آگے دوڑتا ہے، ہم پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے رزق کی حالت یہ ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے یوں دوڑ رہا ہے جیسے تمہارے پیچھے موت دوڑ رہی ہے، موت جیسے تمہیں پہنچ کے رہے گی ایسے تمہارا رزق تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ لیکن آج حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو رزق ہمیں منہ موڑ کے دوڑ رہا ہے، کیونکہ ہم نے راضی کو دیکھا نہیں ہے، راتوں کو راضی کو تلاش ہے۔ میرے دادا پیر حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ اپنے وقت کے قطب تھے، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، کراچی میں ہوا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ رات میں کسی نہ کسی پہر میں آنکھ ضرور کھلتی ہے، پچھلے پہر میں آنکھ کھلتی ہے، کم از کم پیشاب کے لیے بھی کھلتی ہے، انسان اٹھ کے پیشاب کے لیے ضرور اٹھتا ہے، جب اٹھ کے آپ پیشاب کے لے گئے، اگر وضو کر کے 2 رکعت پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، وضو کی ٹھنڈک، تکلیف، سونے کی وہ نیند ہے، کوئی بات نہیں، میں جب پیشاب کر کے واپس بستر پہ لیٹنے لگے، بیٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک سے مانگ لو جو مانگنا ہے، کیونکہ اللہ اس وقت کلی کچہری لگا کے بیٹھا، اللہ اس کا پابند نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھو گے تو ابھی تمہاری سنے گا، اللہ نے تو کہا پکارو، کوئی پکارنے والا، تم جاگ گئے ہو اس وقت میں، اس وقت چلتے چلتے پکار، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ میرا کاروبار مند ہے اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ میرے بچوں کو نیک صالح بنا دے، جو دعائیں مانگ سکتے اس کو مانگ کے کہتے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوٹ ہو کے انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ فرمایا لیکن ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ہم اسے اٹھتے بھی ہیں لیکن اپنا وہ تقاضا پورا کر کے پھر سو جاتے نہیں۔ فرمایا یہ بھی اگر عادت ڈالو گے تو وہ جو فضیلت ہے کہ پیچھے پہر میں اللہ پکار رہے ہیں اور آپ جھولی پھیلا دیں تو فرمایا وہ فضیلت اس وقت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو راتوں کی وجہ سے فضیلت، تو شعبان میں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ البرات، یہ شب برات ایک ایسی رات رکھ دی جس کی وجہ سے شعبان کے مہینوں کو فضیلت عطا فرما دی۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، حدیث فرمایا کہ رمضان فرمایا شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے، اس ایک رات کی وجہ سے پورے رمضان کو فضیلت عطا فرما دی، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ گویا کہ لیلۃ المعراج، لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر، یہ 3 مہینوں میں یہ 3 راتیں ہیں جن راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک مہینے کو اللہ نے کہا میرا مہینہ ہے، دوسرے مہینے کو رسول نے کہا میرا مہینہ ہے، اور تیسرے مہینے کے بارے میں کہا میری امت کا مہینہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر، اس میں قدر کا مطلب یہ تنگ، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے ملائکہ اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ اور کس لیے اترتے ہیں؟ وہ امت محمدیہ سے مصافحہ کرنے اترتے ہیں۔ کوئی اگر نماز میں کھڑا ہے تو اس سے مصافحہ کرتے ہیں، کوئی سجدے میں گرا تو اس کو بوسے دیتے ہیں، گویا کہ یہ زمین جو ہے ملائکہ کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اتنے ملائکہ اتر، اور یہ چونکہ امت کا مہینہ ہے اور یہ بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، تبھی تو نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملے اور اس کی بخشی نہ ہو سکے، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، مطلب اب اس کی بخشی کا کوئی راستہ نہیں۔ جس کو رمضان کے مہینے میں بخشا نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں جو اپنی بخشی نہیں کروا سکا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کے لیے بخشش کرتے ہیں، رمضان میں بھی اگر محروم رہا، فرمایا 11 مہینے میں اب کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں یہ بخشا جا سکے، کیونکہ یہ خود امت کا مہینہ ہے اور خود امت کی بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس مہینے میں یہ محروم رہا۔ تو دیکھو ان 3 مہینوں کی فضیلتیں 3 راتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، معراج کی رات ہے، شبرات کی رات ہے، قدر کی رات ہے۔ باقی اس پر گفتگو کی یار یہ راتوں میں لوگ کنٹروورسی یہ ہمارا ویسی شوق ہے، اور یار یہ رات کتنے ثابت ہے، یار کتنے اہم، اور کتنے قرآن کتنے دسو، اور فلاں اشیاء کتنے۔ لیکن اس کی ان شبہات کا جواب میں نے رحم ٹی وی پہ تفصیلی دیا ہے، وہاں استفادہ کرے، مزہ آ جائے گا، اور اس کا کوئی اسکالر اس کا توڑ نہیں کر سکا، شکر ہے۔ جس نے کہا شبہ ڈالا اس کا جواب دیا، الحمدللہ میرے بزرگوں کی برکت ہے، کوئی اسکالر اس کو کاؤنٹر نہیں ابھی تک کر سکا، الحمدللہ۔ اتنے مدلل دلائل اس کے اندر موجود ہے کہ معراج کہاں سے ثابت، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شبرات کہاں سے ثابت، سب دے دیا۔ اس میں میں نہیں پڑھتا، وہ علمی ایک الگ گفتگو ہو جائے گی، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ رحم ٹی وی میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن یہ راتیں یہ بخشش کے لیے، تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ عاقلین اور غافلین کے طبقوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پہ یہ رحم کیا کہ ایسی راتیں عطا فرما دی ہیں، ان راتوں کے اندر اگر کچھ لمحے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو غافلین سے نکال کے عاقلین میں شامل کر دے۔ اس لیے یہ مواقع دی امت محمدیہ کو
چھوٹی چھوٹی ایسے ٹپس دے دیے کہ اگر یہ کر لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، رمضان کا مہینہ مل گیا تو اس پہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، لیل و قدر مل گئی جو مانگو گے تو ملے گا، تو گویا کہ راتوں کے اندر، تو رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کے اندر ہی شب برات رکھی، لیلۃ البرات رکھی۔ برات کا معنی بری ہونا، مطلب اس رات میں اللہ تبارک و تعالی گویا کہ گناہ گاروں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا، بحقی کی حدیث ہے، حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں بنی کلب، یہ عربوں کا قبیلہ تھا بنی کلب، اور ان کے بڑے مویشی تھے، فرمایا کہ بنی کلب کے جتنے جو مویشی ہیں، ان مویشیوں کے جو بال ہیں، ان بالوں کی مقدار پر اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخشش کرتے ہیں، اس قدر لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں جھانکتے ہیں آسمان سے، کیونکہ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، کیونکہ عام 11 مہینے کے اندر، عام مہینوں میں تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں۔ یہ جو آسمان ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، وہاں سے اجلال فرماتے ہیں، اور آخری یعنی تہجد کے وقت میں اللہ یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والے میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی بیماری میں مبتلا اس کی بیماری دور کر دوں، اللہ قضا اللہ قضا، جتنی ضرورتیں انسانوں کی کہہ کے اللہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ یہ عام راتوں میں فرمایا کہ جب یہ شب رات آتی ہے تو یہ اعلان مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتے ہیں، اور مغرب سے یہ اعلان شروع کر دیتے ہیں، اور صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا۔ یہ وہ رات ہے، صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی یہ پکارتے ہیں، کوئی تم سے مانگنے والا مانگے، خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اس کو جو اس کی جھولی بھری جائے گی۔ تو اس میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھانکتے ہیں زمین کی طرف، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فرمایا ساری مخلوق کی بخشی کر دیتے، ساری مخلوق کی بخشی کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مگر 3 لوگوں کی بخشی نہیں کرتے، ایک وہ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو، ایک وہ شخص کہ جو کینہ کپٹ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ رکھتا ہو اپنے اندر، اس کی بخشی نہیں کی جاتی، تو کہ قاتل نفس کی بخشی نہیں کی جاتی، اور اسی طریقے سے کینہ بغض رکھنے والے کی بخشی نہیں کی جاتی۔ گویا کہ 13 قسم کے آدمی ہیں، 13 قسم کے انسان جن کی آج کی رات بخشی نہیں ہوتی، اس کی اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے آج کی رات میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیتے ہیں۔ ان میں فرمایا زانی کی بخشی نہیں کی جاتی، نہ ماں باپ کے نافرمان کی بخشی نہیں کی جاتی، اسی طرح فرمایا کہ وہ جگہ ٹیکس وصول کرنے والے کی بخشی نہیں کی جاتی، نجومی کی بخشی نہیں کی جاتی، غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جانے والے کی بخشی نہیں کی جاتی، تو گویا کہ اس طریقے اور ٹخنے سے تکبر کی وجہ سے نیچے تہمت لٹکانے والے کی بخشی نہیں کی جاتی۔ تو گویا کہ 13 قسم کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخش دینی ہے۔ یہاں تو فرمایا کہ شرابی کی، شراب پینے والے کی بخشی نہیں کی جاتی، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بھی بخش دیتے۔ تو یہ وہ بخشش کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں حقیقت میں یہ لیلۃ البرات یہ اصل میں ریہرسل ہے رمضان المبارک کے لیے، کہ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا اپنا مہینہ ہے، اس مہینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایک رات ایسی دے دی ہے، اس رات میں آپ غسل توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ طائب ہو جائیں، مغفرت طلب کر لیں۔ جب غسل توبہ کر کے بالکل پاکیزہ مزکہ مصفہ ہو جاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا عطر اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں، کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ عتق من النار۔ تو پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، رحمت کا عطر تبھی ملے گا کہ آپ اگر شب برات کے اندر خدا سے جب اپنی ظاہر و باطن کو پاک کروا لیا، اور آگے اللہ کے آگے رو کے گڑگڑا کے اپنے گناہ کا مزکہ مصفہ، کیونکہ اجلے دھلے کپڑوں پر خوشبو چھڑکی جاتی ہے، جب تمہاری روح اجلی دھلی ہو گئی، مزکہ مصفہ ہو گئی، تو جیسی رحمت کا مہینہ داخل ہوگا اللہ اپنی رحمت کا عطر چھڑک دیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر بہت زیادہ آلودہ ہے، پہلے عشرے تک جو ہے اس کی ابھی گناہ کی آلودگی باقی ہے، تو پہلا عشرہ جب گزرتا ہے اس میں مزید اس کی کثافتیں صاف ہوتی رہتی ہیں، لطافتیں بڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جیسے دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اب اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس سے دوسرا عشرہ مغفرت کا بخشش۔ اور فرمایا اگر بہت ہی آلودہ ہے کہ اسے شب برات میں بھی گڑ گڑایا، پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، اور اپنے گناہوں کی کثافتیں دھلوا رہا ہے، دور کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری عشرہ آ گیا، تو آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ کر دیتے۔ تو گویا کہ یہ تینوں عشرے، یہ آج کی رات اگر ہم نے جتنا اللہ سے منوا لیا، اپنے آپ کو مزکہ مصفہ کر لیا، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی پہلا، دوسرا اور تیسرا عشرے کے انوارات ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے آج کی رات بڑی اہم رات ہے، لیلۃ البرات۔
اس میں قرآن کریم میں سورۃ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں وہ رمضان میں ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ بھی رمضان میں ہونی چاہیے کہ قرآن اتارا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ آپس میں تعارض ہو رہا ہے۔ جمہور مفسرین تو فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے، لیلۃ القدر ہی ہے، لہذا مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ لیکن علامہ امام اکرمہ بہت بڑے مفسر، رئیس المفسرین، مفسرین کے استاد، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے نہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ البرات ہے، یعنی شب برات ہے۔ یہ جو کہا کہ برکت والی رات، برکت والی رات کا، یہ قدر والی رات نہیں کہا، قدر والی رات اس کو کہا، اس کو برکت والی رات کہا۔ برکت والی رات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس رات کے ذریعے سے کوئی برکت ملنی ہے، یہ مطلب ہے نا، اس رات کے ذریعے سے کوئی برکت ملنی ہے۔ رات تو یہ ہے، برکت اس کے ذریعے سے ملنی ہے۔ مبارکہ کا مطلب یہ ہے نا برکت والی رات، تو اس رات کے ذریعے سے کوئی برکت ملنی ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ وہ برکت یہ ہے کہ قرآن کریم اتارا جانا ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ قرآن کریم نے اترنا ہے، اور قرآن کریم وہ ضابطہ حیات ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے۔ اس رات کی برکت کا مطلب یہ کہ آج کی رات میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کو اتارا جائے گا آسمانی دنیا پر، اور اس کی برکت پورے عالم کو ملے گی۔ جب فیصلہ آج کی رات میں ہوا اور اس کو اتار دیا لیلۃ القدر میں۔ اور آپ جانتے ہیں جو بڑے جو کام ہوتے ہیں نا، بڑے اہم جو کام ہوتے ہیں، اس کے لیے پہلے فیصلہ لکھا جاتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے کہ یہ پورا لکھ دیا، تیار ہو گیا، ہاں جی کب اس کو اب نافذ کب کرنا ہے، جی فلاں تاریخ کو نافذ کر دو۔ اب ایسا نہیں ہوتا ڈائریکٹ ہی نافذ کر دیا، پہلے اس کو پورا تیار کیا جاتا ہے۔ تو آج کی جو رات ہے لیل برات، اس کو یہ رات، اس رات کے اندر لکھا گیا یہ فیصلہ کہ کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا ہونا آج کیا۔ یہ وجہ کی یاد اس وجہ سے اہم ہے کہ ہماری زندگی کے آنے والے سال کے سارے اعمال و احوال آج کی رات لکھے جائیں گے، آج کیا لکھے جائیں گے۔ اس نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنے روزے رکھنے ہیں، یہ حج کرنا ہے اس نے کہ نہیں، مرنا کس کس نے ہے، جس نے مرنا ہے وہ آج کے رات اس کا نام لکھ دیا۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ غافل بازاروں میں ہنستا کھیلتا پھر رہا ہے، اس کو خبر نہیں کہ اس کا آج کی رات مردوں میں نام لکھ دیا گیا، اس کو پتہ نہیں کہ مردوں میں اس کا نام لکھ دیا گیا، اور یہ بازاروں میں ہنستا کھیلتا پھر رہا۔ آج کیا اتنی اہم ہے۔ اور آپ کو پتہ کہ رزلٹ جب بن رہا ہو اس کی اہمیت ہے، رزلٹ جب آؤٹ ہو رہا ہو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جب رزلٹ بن رہا ہوتا ہے تبھی انسان اپنی سفارشیں لگاتا ہے، جی سر جی زیادہ نمبر تھوڑے ہوتے کر دو، میں تو فیل ہو رہا ہوں، اس وقت بھاگ دوڑ ساری اس وقت کرتا ہے۔ یہ نہیں جب رزلٹ آؤٹ ہونے کا ٹائم آ گیا اس وقت یار ہونا تو ہو گیا، ہونا تو فیل ہو، تو یہی ہوتا ہے نا، پہلے کرو جو کوشش کرنی ہے۔ تو آج کی رات اتنی اہم ہے کہ آج لکھا جا رہا ہے کس کے نمازیں کتنی روزے کی، یہ بدقسمتوں میں ہیں، خوش نصیبوں میں ہیں۔ تو یہ جو دعا آج آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر آپ نے اللہ سے یہ مانگا، یا اللہ اگر آپ نے بد نصیبوں میں آج لکھا ہے میرا نام، تو آپ تو اس بات پہ قادر ہے کہ مٹا سکتے ہیں، یا اللہ میرا نام بد نصیبوں سے مٹا دے۔ یا اللہ اگر آپ نے میرے رزق کی تنگی لکھی ہے آج کی رات میں، یا اللہ میرے رزق کی تنگی مٹا کے رزق کی کشادگی لکھ دے، کیونکہ آج کے دن رزق بھی آپ کا لکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو لوح محفوظ پہ آپ کی پوری زندگی کا رزق لکھا گیا ہے، اور ایک سال کا کوٹا، سال کا کوٹا جو ہے وہ اس رات کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے محکمے میں سال کا کوٹا چلتا ہے، بجٹ چلتا ہے، سال کا بجٹ ہے جی، تو بجٹ تو گویا کہ اس کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لہٰذا اس کی سلطنت بھی اسی نظم کے تحت چلتی ہے۔ تو آج کی رات آپ کا رزق پورے سال کا کتنا ہے وہ لکھا جاتا ہے، لہٰذا آج بنوا لے اللہ سے، یا اللہ میرے رزق کی تنگی لکھ دی، آپ تو قادر بھی یہ تنگی مٹا کے کشادگی لکھ دے۔ آج میری بدنصیبی لکھی، میری اولادوں کی یا اللہ بدنصیبی لکھ دی، یا اللہ آج آپ نے اس کو مٹا دے۔ تو گویا کہ آپ یہ دعائیں کر کر کے آج کی رات منوا سکتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر میں تو وہ فیصلہ جو آج لکھا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اب زمین پہ جا کے اس کو نافذ کر دو، وہ لیلۃ القدر۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں برکت والی رات۔ برکت والی کا مطلب ہے کہ اس کی برکت اب آگے ملنی ہے، اور وہ برکت آگے کیا ملنی ہے کہ قرآن کریم کی دولت آسمانی دنیا پر اترے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دیجیے، وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے رمضان میں برکت کیوں نہیں مانگی؟
آپ رمضان میں صرف پہنچنا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بس رمضان تک پہنچا دے، لیکن رجب و شعبان میں فرما برکت عطا فرما، اس کا کیا مطلب برکت کا یہ کہ یا اللہ یہ مہینے ہمیں لیے ایسے مبارک فرما کہ ہم اس کی برکت سے رمضان تک پہنچ جائیں۔ اصل ہمیں ملنا رمضان سے ملنا ہے، تو دیکھو برکت کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ مبارک رات ہے کہ آج کی رات میں ایسے فیصلے لکھے جا رہے ہیں کہ جو فیصلے نافذ ہوں گے لیلۃ القدر کے اندر، اور فرشتوں کو بھیج کر زمین پہ نافذ کر دی جائے۔ اسے اکرمہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مطلب اس سے لیلۃ البرات مراد ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں، اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا اس کے نازل کرنے کا آج کی رات میں، یعنی برکت والی رات، یعنی شب برات میں ہم نے فیصلہ کیا ہے انا کنا منذرین، اور ہم جو ہے وہ ڈرانے والوں میں سے۔ تو یہ اور فی یفرق من کل امر حکیم، اور پھر اس کے اندر جو فیصلے جو آگے تقسیم کیے جاتے ہیں، مطلب وہ لکھے جاتے ہیں، اس کو لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، یہ لکھے جانے والے احوال۔ تو لیلۃ القدر کے اندر وہ نافذ ہو جاتے ہیں فیصلے، اور فرشتے زمین پہ آ کے اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ رات بڑی اہم، تبھی نبی نے فرمایا کہ اس رات کے اندر بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی جھولی خالی نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجلال فرماتے ہیں مغرب سے لے کے صبح صادق تک، اور پھر جو بھی جو مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا۔ علماء نے لکھا کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، پوری رات آپ جاگیں، آپ آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے چند نفلیں پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، پھر بھی علماء نے اعمال ایسے بتا دیے ہیں کہ یہ اعمال اگر آپ کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی پوری رات کی فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ لیلۃ البرات، شب برات، تو شب برات میں رات کی عبادت اور پھر دن کا روزہ، لیلۃ نصف شعبان یعنی دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو گویا کہ کل جو ہے 15 شعبان کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بتایا شعبان میرا مہینہ ہے، نبی فرماتے میرا مہینہ ہے، میں اپنے مہینے میں میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے، کیونکہ اللہ کے اعمال پہنچتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ روزے بھی ہوں، میرا مہینہ ہے، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے بھیج رہے ہیں، دیگر عبادات کے ساتھ روزے بھی جا رہے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں روزے آنے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کثرت سے روزہ رکھنا رمضان میں منع کر، شعبان میں منع کر دیا۔ اس لیے منع کر دیا کہ بھئی تمہارا مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے، شعبان میں تم روزے رکھ لو گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ جو تمہارا اپنا مہینہ اس مہینے میں روزہ رکھنا تمہارا مشکل ہو جائے۔ اس میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں آپ کو مصنون روزے رکھنے، جمعرات اور پیر کی عادت ہے وہ روزے رکھ لیں، ایام 20، 13، 14، 15 کی عادت ہے وہ روزے رکھ لیں، اس سے زیادہ، اور یہ 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں، لیکن مسلسل زیادہ روزے رکھنے شعبان میں اس لیے منع کیا، فرمایا کہ یہ تو گئے کہ نبی کا مہینہ ہے، نبی رکھے کثرت سے، لیکن تم نہ رکھو، تمہارا مہینہ تو اگلا آ رہا ہے، تم رمضان کے مہینے میں جم کے روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہارے بخشش کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس میں دوست بزرگوں حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینے جو ہے، یہ رات جو ہے بڑی مبارک رات، اور میں نے کہا کہ اصل یہ رات، اس رات کے اندر اللہ کو مناؤ، اس رات کے اندر اعمال و احوال کر لو، اور جیسے ابھی آپ نے مغرب کے بعد جو اعمال اذکار کیے ہیں ماشاءاللہ پورے سال کے اندر آپ اس کے انوارات دیکھیں، کیونکہ یہ رات جو ہے یہ بخشش کی رات ہے، اور اس رات میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بنی کلب کے مویشیوں کی جو مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا نام تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش میں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جھولی پھیلائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے قدم بڑھائیں، پکاریں، ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ تھوڑا سا سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر ہے، یہ جو کرو گے تو اس کے اتنے اونچے مقامات اور درجے ہیں۔ حوالہ صحیح حدیث ہے، یہ مسند احمد کی اور سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ اور مسند حاکم میں بھی۔ شرح اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ کے ذکر کی 8 فضیلتیں عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی ہیں، حالانکہ وہ تمام اعمال جن کے تقابل میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو جو آخر اور عرفہ قرار دیا ہے عمومی معنی میں، حالانکہ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، وہ سارے اعمال بھی ذکر اللہ میں عمومی معنی میں داخل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی خاص اللہ کا ذکر جو ہے اس کو عرفہ اور آخر قرار دیا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا وہ عمومی مفہوم پر مبنی ذکر نہیں، بلکہ وہ خاص ذکر اللہ جو قلب و زبان سے بندہ ذاکر کبھی سرن اور کبھی جارن، کبھی انفرادن اور کبھی اجتماعاً مجالس خیر میں کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اکیلا اللہ کا ذکر اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر مراد ہے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے ان نادان لوگوں کے کلام کی تردید ہو گئی جو تمام اعمال خیر کو کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کے خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، جی تلاوت بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ وہ عمومی معنی میں سر چیزوں کو ذکر میں شامل کر دیتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خاص ذکر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خاص اللہ کا ذکر جو اللہ اللہ کے عنوان سے ہو یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ مراد ہے، یا الا اللہ کی ضربے لگیں، یہ مراد ہے۔ تو اس سے ان نادان لوگوں کی کلام کی تردید ہو گئی جو تمام اعمال خیر کو کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کر خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے ہیں اور مجالس ذکر سے دور رہتے ہیں۔ حق تعالی شانو سمجھ و توفیق عطا فرمائے۔ بار کیف وہ 8 فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ نافع اور خیر عمل خود اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، بادشاہوں کے بادشاہ اور ہر چیز کے مالک کے مطلق کی نظر میں سب سے زیادہ پاک اور عمدہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر ہے اس کے درجے کو سب سے زیادہ جو بلند کرتی ہے اللہ کے ہاں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3 بتایا کہ بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں سونا لٹانے سے بھی زیادہ اعلیٰ افضل اور نافع اللہ کا ذکر ہے۔ حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ کی کس قدر اہمیت ہے کہ وہ کسی ذی علم و فضل سے مخفی نہیں، مگر اللہ کا ذکر جس میں بظاہر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا وہ سب سے عارفہ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ افضل عمل جو اللہ کا ذکر ہے۔ سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے ذکر کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ جب کہتے سونا جب وہ لٹانے سے بھی افضل ہے تو پھر سونے سے کمتر ہے چاندی، تو چاندی کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ ذکر کیا یہ بتا رہے۔ تو نمبر 5 میں بتایا اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے تذکرہ کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے انفاق کے بعد چاندی کا ذکر کیوں کیا، حالانکہ سونا بظاہر چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جب ذکر اللہ زیادہ قیمتی شے کے انفاق سے زیادہ اعلیٰ اور خیر ہے تو ادنا شے سے تو بطریقہ اولا عرفہ ہوگا، بطریقہ اولا عرفہ اور اعلیٰ ہوگا، تو پھر چاندی کی ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شبہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب سونے کا ذکر کر دیا کہ سونا لٹانے سے افضل اللہ کا ذکر ہے، تو بعد میں پھر کہا چاندی لٹانے سے بھی افضل اللہ کا ذکر ہے، تو یہ سونا تو اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ سے جب یہ ذکر افضل ہے تو چاندی تو ادنا ہے سونے کے مقابلے میں، اس سے تو بطریقہ اولا آٹومیٹکلی افضل ہوگا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ دراصل یہ ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق ارشاد نبوی ہے۔ سونا چونکہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، ورنہ متوسط ادنا درجے کے لوگوں کے پاس عام طور پر چاندی اور چاندی ہی کے زیورات ہوتے ہیں۔ تو مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل ہے، مالدار کے حق میں سونا خرچ کا بڑا عمل ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ذکر اللہ کی فضیلت بتلا دی کہ اللہ کے ذکر سونا خرچ کرنے سے بھی افضل، جبکہ ایک عام متوسط شخص کے حق میں چاندی بھی
اسی قدر قیمتی اور مہنگی چیز ہے جس قدر ایک مالدار کے حق میں سونا قیمتی ہے۔ تو عام آدمی کے اعتبار سے بھی ذکر اللہ کی فضیلت واضح کر دی کہ اس شخص کے راہ اللہ میں چاندی خرچ کرنے سے بھی اعلیٰ اور خیر چیز اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد چاندی کا ذکر کیا کہ متوسط درجے کے آدمی کے پاس عام طور پہ چاندی ہوتی ہے، اور چاندی کا خرچ کرنا اس کا ایسا ہی ہے جیسے اس مالدار کا سونا خرچ کرنا، اور اس سے بھی افضل اللہ کا ذکر۔ نمبر 6، میدان جہاد میں دشمنوں کے آمنے سامنے ہونا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ حالانکہ مبارزت اور قتال کا نمبر تو بعد میں آئے گا، مگر محض آمنا سامنا کرنا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک مومن مجاہد کی شجاعت اور بہادری پر دلیل ہے، کیونکہ آمنے سامنے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک مومن مجاہد کی دلیری بتلاتی ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس شجاعت و اہمیت سے بڑھ کر خیر اور افضل ہے۔ یہ جو مجاہد جو میدان جہاد میں صف باندھ کے کھڑا ہو گیا، یہ اپنی جو قید و اہمیت دکھا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ افضل اگر کوئی عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 7، میدان جہاد میں آمنے سامنے پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب باقاعدہ قتل و قتال شروع ہو گیا ہے، کیونکہ غزوہ اور جہاد کے لیے قتال لازم نہیں، بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آمنے سامنے ہوتے ہی دشمن بھاگ نکلتا ہے اور وہ مسالت پر راضی ہو جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ قتال کے بغیر فتح ہو گئی۔ تو جہاد تو ہوا اور فضیلت و غنیمت بھی پائی، مگر قتال نہیں ہوا۔ لیکن اس صورت میں بتلا رہے ہیں کہ باقاعدہ قتال بھی ہوا، اور تم کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام کو شجاعت کے ساتھ قتل کرو۔ اور ظاہر اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات بتلا دی کہ اللہ کا ذکر اس شجاعت اور اس دینی عزت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اندازہ کرے اللہ کے ذکر کی فضیلت کا عالم کیا ہے۔ فرمایا اس شجاعت اور دینی عزت سے بھی زیادہ افضل ہے، حالانکہ تم غازی ہو، یعنی جو آمنے سامنے ہوئے فتح پا کے غازی، لیکن یہ غازی بھی اللہ کے ذاکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے ذاکر کا اتنا اونچا مقام ہے۔ نمبر 8، میدان جہاد میں جب قتل و قتال ہوتا ہے تو سارے مجاہدین ہی غازی نہیں بن جاتے، بلکہ قدرت کی تقسیم ہے کہ بہت سے ان میں دشمن کی تلوار اور وار سے مارے بھی جاتے ہیں اور شہادت کے مقام پر فائز ہو کر شہید کہلاتے ہیں، جن کا مقام انبیاء صدیقین کے بعد سب سے بلند بالا ہوتا ہے۔ تو جو خون شہادت کے ساتھ معطر ہو کر کل رب ذوالجلال کے حضور میں حاضر ہو کر صلہ پائیں گے، مگر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان شہداء سے بھی بڑھ کر کسی کا مقام ہو، کس کا منصب و مقام ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ہے اللہ کا ذکر، اور ذکر اللہ کرنے والا اللہ کا ذاکر جو ہے، جس کا مرتبہ مقام شہید با وفا سے بھی زیادہ ہے۔ تو شہید با وفا سے بھی زیادہ اونچا مقام ذاکر اللہ کا بن گیا، تو اللہ کے ذکر کرنے والے کا بن گیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے ذکر کی کس قدر فضیلت۔ بار کہ اس سے ذکر اللہ کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مذکورہ تمام اعمال خیر سے بڑھ کر اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ جو نادان مذکورہ تمام نیک اعمال میں تو مشغول ہوں، ایک اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، تو وہ ان اعمال خیر سے بھی بڑی ہوئی خیر سے محروم ہیں۔ بلکہ اگر وہ اس اعلی و عرفہ خیر کو خیر بھی نہ سمجھیں اور اس سے ادنا درجے کے اعمال خیر پر اکتفا کر کے بڑی خیر کا انکار کرنے لگے، تو خطرہ ہے کہ اس کے دیگر اعمال خیر بھی شرف قبول نہ پائیں اور ان کے منہ پر مار دیے جائیں۔ لہٰذا جو ہے ایک میدان جہاد میں اترنے والا مجاہد وہ ذکر اللہ کی اہمیت کو جو ہے وہ نہ کرے، پس پوچھ نہ ڈالے۔ اسی طریقے سے دیگر نیک اعمال میں لگنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، وہ ذکر اللہ کی اہمیت کو پس پوچھ نہ ڈالے۔ اگر ڈالے گا یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا یہ عمل قبول ہی نہ ہو۔ اس لیے جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ذکر اللہ کی اس اہمیت کو سمجھے اور اللہ کے ذکر کو یا وہ دل و جان سے اس کو پورا کرے اور لا الہ کی ضربے لگائے، اور ضربے لگانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص کو نصیب ہو۔ اس لیے جو ہے یہاں تک جو ہم نے یہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں
فضیلتیں اللہ کے ذکر کی، اور اللہ کی یہ فضیلتیں جو ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت جب وہ صاحب منصب لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، جن لوگوں کو اللہ یہ ذوق عطا کر دیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دل و جان لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر اللہ کی اس خیر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔